خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال صلى الله عليه وسلم يزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة فلا يفضل أحدهما على الآخر ولا غدوة في طلب العلم أحب إلى الله تبارك وتعالى من 100 غزوة. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفینا بنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا نبی اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یقیناً آپ لائق مبارکباد ہیں. اس ٹھنڈک کے موسم میں اتنی دیر رات تک پیغام حق کانفرنس میں شریک سعادت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ عرس شہید ملت کی بھی مناسبت ہے. دارالعلوم کے اس احاطے میں دارالعلوم اہل سنت قادریہ حنفیہ عنایت العلوم جس کے روح رواں نازش فکر و فن خطیب اہل سنت فضیلت العلامہ حضرت علامہ حنیف القادری صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. انہی کے بغل میں آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں صاحب قرطاس و قلم فضیلت العلامہ حضرت علامہ طاہر القادری کلیم فیضی صاحب قبلہ ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے بعد آپ تمامی حضرات حضرت سے سماعت کریں گے. میری باری آئی ہے. بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھنڈک کا ماحول ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر علماء اہل سنت اور طالبان علوم نبویہ کی کثرت ہے. بہت مختصر سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دیر رات تک میں سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. بڑی بات ہے. علماء اہل سنت کا ایک عظیم جتھا ہے. سوال یہ ہے کیا تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کرنے کے بعد صرف عالم برزخ اور حشر یعنی قبر کی دنیا ہی میں اور قبر کے بعد کام آنے والی یا اس دنیا میں کام آنے والی چیز ہے؟ کبھی کبھی ہم تشریح و توضیح کرتے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ علم حاصل کرو علم دین مصطفیٰ تو انتقال کے بعد ہی وہ کام آنے والی شے اس دنیا میں کام آنے والی چیز نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو بہت کچھ بناتے ہیں. کوئی ڈاکٹر بنانا پسند کرتا ہے, کوئی انجینئر بنانا پسند کرتا ہے, کوئی لائر بنانا پسند کرتا ہے, کوئی جرنلسٹ بناتا ہے, کوئی سائنٹسٹ پسند کرتا ہے. اپنے اپنے بچوں کو عالم دین بہت کم لوگ بناتے ہیں. ہم اس مدرسے کے اس وادی نور میں بیٹھے ہوئے ہیں. مختصر سے وقت میں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں جیسے علم دین مصطفیٰ آدمی کے انتقال کے بعد قبر کی دہلیز سے لے کر آخرت کے ساری منزلوں پر کام آنے والی اس سے کہیں زیادہ آپ کو فائدہ اس دنیا میں دینے والی اس سے کہیں زیادہ اس دنیا میں دینے والی. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے, اس کے سوال میرے سوال کا جواب دیجئے, اور آپ نہیں دے پائیں گے میں قرآنی تصویر میں
قرآن پاک کی صورت میں میں آپ تمامی حضرات کے سامنے وہ جواب رکھوں گا. اس جواب کے بعد آپ چاہیں گے گفتگو کی جائے گی، ورنہ گفتگو ختم. زیادہ دیر تک سننا، زیادہ سننا کمال نہیں ہے، کم سننا مگر اچھا سننا کمال ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں بہت سارے سن کے لوگ موجود ہیں، پر اس دنیا میں سب سے زیادہ پاور اور طاقت کس کے پاس ہے؟ کہیں کہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے. یہی ہمارا بھرم ہے، یہی ہمارا نتیجے فکر ہے. لیکن نہیں، جس کے پاس زیادہ مال ہو ضروری نہیں کہ وہی سب سے زیادہ طاقتور ہو. دولت جس کے پاس زیادہ ہو ضروری نہیں کہ اس کے پاس سب سے زیادہ طاقت اور سب سے زیادہ پاور ہے. حقیقت میں اگر انصاف کے ترازو پر رکھ کر تول کر کے علماء اہل سنت کی موجودگی میں معین الدین اظہری یہ فیصلہ کرنا چاہے کہ سب سے زیادہ پاورفل وہ بندہ ہے جس کے دل میں علوم قرآن اور علوم احادیث مصطفیٰ، تو یہی حق ہے. اب آپ کہیں گے حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ہے، 2-4 لاکھ روپے کماتا ہے، انجینئر ہے 8-10 لاکھ کماتا ہے، سائنٹسٹ ہے 10-20 لاکھ روپے کماتا ہے، لائر ہے اپنی زندگی میں نہ معلوم کتنا کما لیتا ہے. ایک عالم دین بہت مشکل 10,000 5,000 بس اتنا. ہم نے کہا دنیا کی یہ دنیا پانی ہے، اس 4 دن کی زندگی میں تم نے یہ کیسے محسوس کر لیا اور یہ جان لیا کہ جس کے پاس مال ہو وہی سب سے زیادہ طاقتور؟ نہیں. اور قرآن پاک کے لہجے کو دیکھیں، اللہ جل مجدہ الکریم کلام بلیغ میں خود ہی ارشاد فرماتا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کو دیکھو. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ پاور اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسے عطا فرمائی؟ دربار سلیمانی ہے، ہدہد غائب ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تفتیش فرمائی، پتا چلا وہ کہیں اور گیا ہے. واپس پلٹنے پر جب تعزیر کرنا شروع کیا، ہدہد نے کہا حضور میں ایسے خبر دیتا ہوں آپ تعجب خیز لمحے میں دیکھیں گے. کا بات کیا ہے؟ کہ میں ملک یمن کے شہر سبا سے ایک خبر لے کر کے آیا ہوں. ایک ملکہ ہے جو سلطنت کر رہی اور بہت سبز و شاداب وادی ہے. کہ اسلام ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں. کہ یہ خط لے، مہر لگایا، خط لکھا اور دیا اور پراسرار طریقے سے پہنچایا. بلقیس جب اٹھتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب خط ملتا ہے تو تعجب کے لہجے میں اپنے دربانوں سے پوچھتی، بتاؤ یہ خط لانے والا کون؟ جب جھروکے سے لا کر کے ہدہد نے سرانے رکھ دیا تھا، اس کو کیا پتا، دربانوں کو کیا پتا کہ کون آیا کون گیا؟ کسی کو پتا نہیں کہ کون آیا تھا اور خط رکھ کر کے گیا. کہا جب حضرت سلیمان علیہ السلام جب اتنے پراسرار طریقے سے خط پہنچا سکتے ہیں تو اللہ نے انہیں قوت و طاقت زیادہ دی ہے. ان کے پاس چلو، چل کر کے دیکھتے ہیں، ورنہ معاملہ یہ ہوگا کسی دن ہمارا تخت اور سارے سلطنت کو تاراج کر دیا. بلقیس وہاں سے چلتی ہے، ہدہد چل کر کے آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دیتا. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے تخت پر تو اس کو بٹھانے والا نہیں، وہ ٹھہری خاتون میرے جال میں سے، اپنے تخت پر تو اس کو بٹھاؤں گا نہیں، اس کے لیے کون سا تخت مناسب رہے گا؟ تب اس کے بعد حضور نے کہا حضور اس کا اپنا تخت 30-22-60 کا، جس میں لال و گوہر ہیرے جواہرات یاقوت زبرجد سب کچھ جڑے ہوئے، دیکھنے کے بعد نگاہیں خیرہ ہو جاتی. اس کا اپنا تخت ہوگا، وہ اپنے تخت پر بیٹھے گی. تب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا درباریوں میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو سب سے پہلے لے کر کے آئے؟ قال افریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک. ایک سرکش جن نے کہا، ایک دیو ہیکل طاقت جس کے پاس، قوت سب سے پاس. اچھا ایک بات بتاؤ، بوہان اور قرب و جوار سے آئے ہوئے زندہ دل مسلمانوں، کسی آدمی کے پاس زیادہ طاقت ہے یا کسی جنات کے پاس زیادہ طاقت ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے سوال کا جواب. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جنات کے پاس نا. اگر جنات کسی انسان پر، دبلے پتلے انسان پر اگر
سوار ہو جائے، اثر انداز ہو، تو دو چار لوگ ہٹے کٹے بھی ہو تو ان کا کوئی اس کو اپنے بس میں نہیں کر پائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ یہی تو سمجھتے ہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. آپ کے مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر کے دربار میں رکھ دوں گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نا اتنی دیری نہیں، اس سے جلدی مجھے چاہیے، اس سے جلدی مجھے چاہیے. سارے درباریوں پر نگاہ پڑی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی تم میں جو اس سے پہلے لائے؟ جنات نے کہا. جنات کے پاس ظاہر سی بات ہے ہواؤں کے توش پر چلنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے یہاں سے لے کر گورا چوکی اگر جانا چاہیں آپ تو آپ کو کچھ وقت لگے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو اتنی طاقت و قوت دی، ہواؤں کے توش پر سیکنڈوں میں وہ یہاں سے وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس کے باوجود جنات نے کہا تھا میں ایک لمحے میں لے کر کے آؤں گا، ایک ہفتے میں لے کر کے آؤں گا، ایک ساتھ میں لے کر کے آؤں گا. تب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تخت بلقیس کو اس سے پہلے چاہیے اور میں اپنے دربار میں دیکھنا چاہتا ہوں. تب جب سب کے سب ساکت و جامد تھے، خاموش تھے، اس وقت ایک مرد قلندر، مرد حق آقا جس کے سینے میں اللہ کا کلام موجود تھا، وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد طرفك. اے سلیمان علیہ السلام، آپ کی پلکیں جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر آپ کے دربار میں رکھ دوں گا. معین الدین اظہری جیسوں کا سوال ہے، اے بوہان اور قرب و جمان سے آئے ہوئے زندہ دل مسلمانوں، جہاں جنات کی طاقت جواب دے جائے، کون سی طاقت ہے جو قبل کام کر رہی ہے؟ کس کے پاس زیادہ پاور ہے؟ کس کے پاس زیادہ قوت ہے؟ ہم نے کہا کسی اور سے مت پوچھو، قرآن سے پوچھو. اے قرآن تو یہ بتا اتنی طاقت آئی کیسے؟ تو قرآن نے طلب کر کے جواب دیا قال الذي عنده علم من الكتاب. اس کے پاس کسی اور کا نہیں، اللہ کے کلام کا علم تھا. جب عام کتابوں کا یہ عالم ہے، اور کتابوں کا یہ عالم ہے، تو جو سب سے افضل الکتاب قرآن پاک ہے اس کی قوت سینے میں موجود ہو تو پوری دنیا کی قوت تمہارے قدموں کو پہنچا دیتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک کیفیت ہے علم کی اور یہ کیفیت ہے تعلیم قرآن کی اور یہ کیفیت ہے قوت قرآن کی، اسرار قرآن کی، رموز قرآن کی. قرآن پاک اپنے سینے میں بساؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب. اور کون سی کتاب تھی؟ مفسرین کا اگر جائزہ لے تو کہا اس وقت تک جتنی آسمانی کتابوں کا نزول ہوا تھا سب کے علوم ان کے سینے میں، سب کے علوم. اور آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ ہمارا اور آپ کا بیٹا پڑھتا کیا ہے؟ اگر حقیقت میں قرآن پاک کے علوم کی معرفت اس کے سینے میں آ جائے، بارگاہ حضور شعیب الاولیاء سے چل کر کے آنے والا خادم معین الدین اظہری آپ تمامی حضرات کو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے قرآن پاک کے اسرار رموز کو حاصل کر لو. دنیا کے مال و دولت اور دنیا کے بڑے بڑے جائیداد، کروڑ پتی ایک طرف، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہو اس کو ترازو کے پلے میں رکھو اور دنیا کی دولت میں رکھو. قسم خدا کی قرآن پاک کی طاقت اور اس کے اثرات کا پلہ بھاری ہوتا ہے. اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد. اللہ حکم. یا رسول یہ پیغام حق کانفرنس ہے اور اس میں حق کا پیغام ہی لے کر کے جاؤ. قرآن پاک اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور معرفت کو حاصل کرنے والا ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ پاورفل. بس آپ کو دکھتا یہ ہے کہ مال و دولت ان کے پاس کم ہوتی. حقیقت میں یہ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے زندگی، دنیا اور آخرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے، اس کے اسرار و رموز کو اپنے علوم کی معرفت کی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں. سمجھتے ہیں
دنیا 4 دن کی زندگانی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے لیے دنیا ہے؟ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ جب فیصلہ کرنے پر آتے ہیں تو سلطنت مغلیہ کے اس آخری بادشاہ کے اس شیر کی صورت میں فیصلہ کرتے ہیں کہ نادان اس زندگی کے لیے مرنا کیا ہے، اس دنیا کے لیے مرنا کیا ہے، اس دنیا کے لیے تڑپنا کیا ہے؟ حقیقت تو یہی ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، تو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، اور اس دنیا کی حقیقت کو کیا دیا تھا؟ اس دنیا کی حقیقت کو دکھایا تھا کس نے؟ یہی کفایت علی مراد آبادی ہے، یہی مراد آباد کی سرزمین ہے، اور یہی وہاں کا قید خانہ ہے۔ انگریز کیا کرتے تھے؟ ان کے جسم کو چیر کر کے اس پر نمک اور مرچ کا چھڑکاؤ کرتے تھے، لوہے کو گرم کر کے ان کے بدن پر ٹچ کرتے تھے، وہ چیختے چلاتے تھے۔ اسی قید خانے میں مراد آباد کے جب زیادہ تڑپایا تھا، جب تڑپ اٹھتے تھے، رات میں پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کا دیدار ہوا۔ کا کافی تڑپو نہیں، میری قربت تمہیں ملنے والی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے بولے کہ ملنے والی ہے۔ صبح اٹھے، پروان آیا، تختہ دار پر چڑھنے کا ہے، پھانسی پر چڑھنے کا مقام آیا۔ چلو کرنا کیا ہے؟ کہا تو ہر ایک کو تختہ دار پر چڑھنے سے پہلے فیصلے یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ کچھ اگر آخری کام کرنا ہے تو بتاؤ، کہ ایک قلم دے دو، ایک ورقہ دے دو، میں کچھ امت مسلمہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں اس دنیا کی حقیقت کو، نگاہوں کے سامنے ان کے رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اس دنیا کے بعد پروردگار کی معرفت اور اس سے ملاقات اور اس کی محبت جب دل میں بس جائے تو دنیا کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ کہ کاپی قلم دے دیا جائے تو امت کو کیا پیغام دو گے؟ کا لے کر کے تو آؤ۔ جب سامنے رکھا گیا تھا کہ فیض علی کافی مراد آبادی نے یہی تو لکھا تھا، ارے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، رسول اللہ کا تیرے حسن رہ جائے گا، عدل و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے میرے پیارے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا یوزن تولا جائے گا مداد العلماء و دماء الشہداء، شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا اور علماء کی روشنائیوں کو۔ صاحب قرطاس و قلم، ماہر زبان و قلم، حضرت علامہ طاہر القادری صاحب قبلہ کلیم فیضی بستوی تشریف رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ اور خطیب اہل سنت فضیلت اللہ حضرت علامہ حنیف القادری صاحب قبلہ جیسی بہت اور دیگر علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالی میدان قیامت میں تولا کس کو جائے گا؟ ترازو کے ایک پلے پر علماء کے لکھے ہوئے روشنائیوں کے قطرات ہوں گے اور ایک میں شہیدوں کے خون ہوں گے۔ ایک پلے پر پوچھا گائے گا کس کو سب سے زیادہ فضیلت ہے، کون سا پلہ بھاری رہے گا؟ ایک روایت میں ہے فیفضلوا مداد العلماء علی دماء الشہداء، علماء کی روشنائیوں کا پلہ شہیدوں کے خون کے پلے پر بھاری نظر آئے گا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان بھاری نظر آئے گا۔ پوچھو ان علماء سے، یہ جو لکھتے ہیں ان کے روشنائیوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ آپ اس 12:30 بجے پونے 1 بجے رات میں بیٹھے ہوئے ہو، بیٹھ کر کے بس 1 منٹ کی گفتگو سماعت کر لیں، اس کے بعد حضرت کی گفتگو سماعت کریں گے۔ 1 منٹ ذہن و فکر کو آپ دیکھیں اور پڑھانے کی کوشش، سمجھنے کی کوشش کریں۔ پوچھا گیا کہ آخر تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَا غَزْوَةٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تبارک و تعالی من مِّئَةِ غزوہ۔ پاور دیکھیں، پاور ایجوکیشن کا پاور دیکھیں، تعلیم کا پاور دیکھیں، قوت دیکھیں، طاقت دیکھیں۔ فرمایا بندہ 100 جنگوں میں شریک ہو جائے، 100 جنگوں میں شریک ہو، تب کہیں جا کر وہ مقام حاصل کرتا ہے۔ جتنا مقام ایک بندہ 100 جنگوں میں شریک ہو تب جا کر اس مقام تک پہنچتا ہے۔ فرماتے بھلا غزوة فی طلب العلم، طالب علم ایک لمحہ علم حاصل کرنے میں گزار لے، 100 جنگوں میں زیادہ شریک ہونے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس طالب علم کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت 100 جنگوں میں مجاہد چل کر کے چلا جائے۔ فرماتے والا غزوۃ، ایک لمحہ طالب علم کا 100
مرد مجاہد کے جنگوں میں شریک ہونے سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. بلاغت فی طلب العلم احب الی اللہ من میت غزوہ. 100 جنگوں میں شریک ہونے سے زیادہ اللہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے, اس طالب علم کو پسند فرماتا ہے جو ایک لمحہ علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے میں گزارتا ہے. ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ ایک کیفیت ہے, اسے سمجھنے کوئی معمولی چیز. یہ 1:30 2 بجے رات تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ آئے دیکھا چلے گئے. یہ دنیا دیکھنے نہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. آخر ان درسگاہوں میں بیٹھے ہوئے کرتے کیا ہے؟ یہ راتوں رات جگتے ہیں. آخر ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ راتوں رات یہ علوم دین مصطفیٰ کا مطالعہ کرتے ہیں. آخر ہوتا کیا ہے؟ قسم خدا کی انہی بارگاہوں میں یہ عرس شہید ملت ہے. بڑے بڑے خانقاہوں میں بارگاہوں میں جاؤ جو وہاں پر مردان خدا لیتے ہوئے ہیں. اللہ کا ایک نیک بندہ اگر اپنی تربت پر لیتا ہوا ہو, سارے ڈاکٹر جہاں پر جواب دے دیتے ہیں مریضوں کو, شفا یابی ان کے در سے جہاں نہیں ملتی ہے پوری دنیا سے لوٹ کر آتے ہیں. اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ اپنی تربت پر لیتا ہو, ایک نگاہ ڈال دیتا ہے تو وہی مریض اس کے در سے شفا یاب ہوتے ہوئے نظر آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کون سی قوت ہے کہ دنیا کے ڈاکٹر جہاں جواب دے دیں, کسی بارگاہ میں لے کر, مخدوم اشرف کی چوچوی کے بارگاہ میں لے کر کے چلے جاؤ, سیدنا سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں لے کر کے چلے جاؤ, دنیا کے ڈاکٹروں نے جہاں جواب دے دیا ہو, اللہ کا وہ بندہ, وہ مرد مجاہد ایک نگاہ اٹھاتا ہے, اس کی زندگی کی کیفیت بدل جاتی ہے, شفا یابی کی دہلیز پر قدم رکھتے نظر آتا ہے. معین الدین اظہری جیسے لوگ, علماء اہل سنت جیسے لوگ ہزار سوال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ طاقت و قوت آئی کہاں سے؟ کہ انہوں نے زندگی تعلیم قرآن اور قرآن کی معرفت میں گزار دی ہے. ان کی نگاہوں میں تاب یہ ہے, ایک نگاہ اٹھا دے تو دنیا کا مریض پل بھر میں شفا یاب ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دنیا کا مریض پل بھر میں شفا یاب ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. ایک کیفیت ان آستانوں پر ہوتی ہے, کیفیت ان علماء کے بارگاہ میں ہوتی ہے. اسے سمجھنے کی کوشش کریں. جب تک یہ نہیں سمجھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا علوم کی حقیقت کیا ہے, پاور آف دا ایجوکیشن کیا ہے, تعلیم کی قوت کیا ہے. تعلیم کی قوت ایسے نہیں ایک بندے کے ہاتھ میں آپ ہتھیار دے دیں, ایک بندے کے ہاتھ میں آپ قلم دے دیں. میں پوچھوں گا طاقت کس کے پاس ہے؟ آپ کا جواب ہوگا حضرت جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اس کے پاس طاقت ہے. ہم جیسے خادموں کا یہ جواب ہوگا کہ نہیں, قلم جس کے پاس ہے سب سے زیادہ طاقتور وہی ہے, کرتاج جس کے پاس ہے سب سے زیادہ طاقت وہی ہے. کیونکہ ہتھیار والا ہو سکتا ہے کسی کے جان و مال عزت آبرو کا فیصلہ نہ کر پائے, لیکن صاحب کرتاس و قلم سے پوچھو, ماہر علوم و فنون سے پوچھو, یہ بتائیں گے قلم والا جب بھی فیصلہ کرتا ہے تو باطل کا نہیں, حق کا حق اور باطل کا باطل فیصلہ کرتا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فیصلے حق و باطل میں اگر کوئی کام کرنے والا ہے تو صاحب کرتاس و قلم کام کرتا ہے, وہ صاحب فکر و فن کام کرتا ہے. اس مفہوم کو سمجھو مسلمانوں. میں نے دیکھا تھا شروع میں آ کر کے بہت سارا مجمع تھا, سب چلے گئے, لیکن اتنے وقت جو بیٹھے ہوئے ہو آپ, یقیناً میں آپ کے سامنے وہ فکر میں پیش کر رہا ہوں جس فکر کو علماء اہل سنت سے متداول ہوتے ہوتے آج تک پہنچا ہے, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہم نے تعلیم مصطفیٰ کو کمتر جانا, علوم قرآن اور علوم احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمتر جانا, اور کمتر جانا تبھی حدیث جہالت میں پہنچے. کاش وہ مرتبہ ہم دیتے جو مرتبہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیا ہے. خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے کہا تھا, پوری دنیا کے آنے والے حاجیوں پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو. کسی نے پوچھا تھا علی تو جواب کہاں سے دے گا؟ کہا سارا جواب انشاءاللہ اللہ کے کتاب قرآن پاک سے میں دیتا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد غلاف کعبہ پکڑ کر کے یہ دعویٰ کرنے والی شخصیت جانتے ہو کون ہے؟ سیدنا امام محمد ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ. غلاف کعبہ کو پکڑ کر پورے آنے والے دنیا کے حجاج کو مخاطب کر کے کہا تھا جو پوچھنا ہے پوچھو, محمد ادریس شافعی انشاءاللہ قرآن پاک کی صورت میں سب کو جواب دیتا ہوا.
دنیا کا کوئی سوال پوچھو سب کا جواب انشاءاللہ موجود ہے، سب کا جواب سبوں کے پاس نہیں ہوتا، لیکن قرآن وہ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے، تلاش کرنے والا چاہیے۔ تلاش کرنے والوں اپنے ہوش اور فکر کو بلند کرو، ہوش اور فکر کو بلند کرو، اسی قرآن میں سب کچھ ہے۔ تم نے جس کو معمولی سمجھا ہے، اس قرآن کے وزن کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے نا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کرنا کیا چاہیے نا، یہی آنے والا مہینہ، اور ضروری نہیں کہ صرف رمضان المبارک آئے تبھی ہم عبادت کریں، یہ اور بات ہے، رحمت و برکت کا مہینہ ہے، فضیلت و برکت والا مہینہ ہے، جب جب اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد آئے اس کے قرآن پاک کو اٹھاؤ اور کھول کر کے اس کی تلاوت کرو، اور اگر معنی اور مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو آؤ علامہ طاہر القادری صاحب کے بارگاہ میں زانو ادب طے کرو، علامہ حنیف القادری صاحب کے بارگاہ کرم میں زانو ادب طے کرو، ان اساتذہ علماء کے بارگاہ میں زانو ادب طے کرو، یہ بتائیں گے قرآن پاک کی حقیقت کیا ہے، ایک نسخے سے واقف ہو جاؤ گے، قسم خدا کی دنیا کی ساری دولت ایک طرف، قرآن پاک کے ایک آیت کی حقیقت ایک طرف، وہ حقیقت تمہارے دلوں کو منور کر دے گی۔ یہ حقیقت ہے، میں اسے بیان کرتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے۔ حضرت تشریف فرما، میں معذرت چاہتا ہوں، پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا۔ یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیع نبی برا مولانا محمد باری کو سلم صلی علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علیہ علیکہ یا وسلم۔ سیدی یا حبیب اللہ، وسلم علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ایک حضرت نے فرمایا کہ بس 10 منٹ، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم علماء اہل سنت کو دیکھتے ہیں، مولانا حضرات کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ارے یار ان کے پاس کیا ہے، 2-4 ہزاری مولوی ہیں، کیا کریں گے، ہم تو 50 لاکھ روپیہ، 50,000 روپیہ، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کمانے والے، بھاؤ نہیں دیتے۔ یہ حقیقت ہے جس کو میں منبر پر بیان کر رہا ہوں۔ گزر جاتے ہیں، سلام کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے عرش کی قسم پوچھو ذرا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب کون ہے؟ فرماتے رب اشعث اغبر ذی تمرین مطفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر۔ تم جانتے ہو دھول میں اٹے ہوئے گرد و غبار جس کے پاس موجود ہو، جن کو تم دیکھو گے تو وقات نہیں دو گے، قسم خدا کی ان کا دل اتنا صاف ہوتا ہے، اتنا پاک ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابر، اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ ان کے قسموں کو پورا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایک میں بغداد کی بیٹھنے دے عرب کی ایک روایت میں آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھوں تو پتا چلے کہ آخر یہ علماء سیکھتے کیسے ہیں، کتنی طاقت و قوت ان کے پاس ہوتی ہے، اور کتنی جافشانی کے ساتھ اتنا سب کچھ حاصل کرتے ہیں، تب جا کر کے انہیں علوم قرآن کو معمولی سمجھتے ہو۔ ملک فارس کا بندہ حضرت فارسی النسل، فارسی بولنے والا، عرب میں جاتا ہے، 25 سال تک قرآن پاک کے لغت کو زبان کو سیکھتا ہے، 25 سال تک۔ کتنے سال تک؟ 25 سال سیکھنے کے بعد تب اسے جا کر کے عربی میں گفتگو کرنے کی مہارت آتی ہے۔ ایک دن خانہ کعبہ کے اس وادی میں جا کر مستطرف میں اٹھا کر کے آپ دیکھیں، روایت منقول ہے، فرماتے کہ وہ خانہ کعبہ کے دہلیز پر جا کر دیکھا بڑے بڑے فصاح اور بلغا وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، سب اپنا طرز کلام پیش کر رہے تھے، 10 منٹ سب کو سن رہے تھے۔ تب تک یہ بندہ پہنچا اور اس نے دعویٰ کیا انا اتکلم العربیۃ اکثر من العرب، میں عربی عربوں سے اچھی بول لیتا ہوں۔ کہا اچھا ایسی بات ہے، کہا بول کے دکھاؤ۔ 10 منٹ اس نے گفتگو کیا، جتنے فصاح اور بلغا بیٹھے ہوئے تھے ماوے حیرت تھے کہ آخر تو ہے کون؟ کہا انا فارسی النسل، میں فارسی تو ہوں، ولکنی اتکلم العربیۃ اکثر من العرب، عربی عربوں سے اچھی بول لیتا ہوں، مجھے عربیت کی سرٹیفکیٹ دو۔ لوگوں نے کہا ہم تو دینے سے قاصر رہے، ہمارا رہبر و رہنما خانہ کعبہ کے سامنے اس کا گھر ہے، آج ہمارے محفل میں نہیں ہے، اس کے دروازے پر جا، دستک دے، 10 منٹ تو اس سے گفتگو کر، تو اس کی بات کو سمجھ لے، وہ تیری بات کو سمجھ لے، اگر دونوں کی بات مکمل ہو گئی تو ہم تمہیں عربیت کی سرٹیفکیٹ دے دیں گے، مان لیں گے تو عربی ہے، مان لیں گے تو عربی ہے۔
ایک کیفیت ذرا سماعت کرو، آپ بے حیرت ہو جائیں گے۔ 25 سال کی محنت کے علماء، یہ طلبہ جو سیکھتے ہیں کتنی محنت کر کے تب جا کر کے قرآن اور علوم قرآن اور لغت قرآن کو سیکھتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی وقت ان کو دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اگر اس 1 بجے تقریباً رات میں بیٹھے ہوئے ہو تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ زندہ دل مسلمانوں، 1 بج گئے ویسے بھی، میں نہیں چاہتا کہ زیادہ میں آپ کو تفصیل، بس مشکل سے 2-5 منٹ اور سن لیجئے بس۔ تو وہ بندہ گیا، جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، من دق الباب، دروازہ کون کھٹکھٹایا؟ اندر سے ایک 8 سالہ بچی کی آواز آئی۔ کون دروازہ کھٹکھٹایا؟ دروازہ کھلا نہیں، دروازے کے قریب آ کر اندر سے بچی نے پوچھا، من ما شانک و ما بالک، کیا پوچھنا چاہتے ہو بتاؤ؟ این ابو، تیرا باپ کہاں ہے؟ فقال ابی فاعل الفیافی سیفی الفیء فاء۔ اب یہ علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھے، اگر مصادر ایک طرح سے ہو جائیں، مشتقات مل جائیں، معنی کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ بندہ فارسی الاصل تھا، 25 سال قرآن پاک کی زبان کو سیکھا تھا، بندہ سمجھ نہیں پایا ایک 8 سال کی بچی کا کلام کی بچی کیا کہہ رہی تھی۔ حقیقت میں بچی نے یہی کہا تھا، بی فاعل الفیافی ای ذهب الى المیدان، الفیافی هو المیدان والاراضی، فرماتے میں وہ کہتی کہ میرا باپ کھیت گیا ہے، ستغرب الشمس سیرجع الینا، جب سورج غروب ہوگا تو میری طرف لوٹے گا۔ کہنے کا مطلب تھا کہ میرا باپ کھیت گیا ہے، جب شام ہوئے تب میرا باپ واپس لوٹے گا، شام کے وقت سورج غروب کے وقت، اس وقت ملاقات کرنے لا۔ مگر یہ 25 سال لغت قرآن کو سیکھنے والا بندہ اسی دہلیز پر کھڑا رہا، سمجھ نہیں پایا۔ دوسری مرتبہ پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ پھر اس نے وہی دہرایا، ابی فاعل الفیافی سیفی الفیء فاء۔ پھر دوبارہ اس نے کہا۔ جب تیسری مرتبہ بچی نے وہی جواب دیا تو اندر سے ماں نے پوچھا، دروازہ کھلا نہیں، دروازہ بند ہے، باہر فارسی النسل کھڑا ہوا ہے، اندر سے 8 سالہ بچی محض گفتگو ہے، وہ کہہ رہی کہ میرا باپ کھیت گیا ہے، سورج غروب ہوگا تب واپس آئے گا، شام کے وقت واپس آئے گا تب ملاقات کر لینا۔ ماں نے بچی سے پوچھا ہے، بچی یہ بتا دروازے پر کون ہے جو تیری بات نہیں سمجھ پا رہا ہے؟ تو اس بچی نے، اس 8 سال کی عمر کی بچی نے تڑپ کر کے جواب دیا تھا، ایک اجمی رجل اجمی لم یفہمنی، ایک اجمی بندہ ہے جو میری بات نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ یہ منہ لٹکائے ہوئے خانے کعبہ کے احاطے میں پہنچا، عرب کے فصاحت بلغا نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کارے نادانو، جب 8 سالہ بچی کے زبان کو میں نہیں سمجھ پایا تو 55 سالہ کی بات کیسے سمجھ پاؤں گا؟ یہی تو قرآن ہے جس کی کیفیت کو لے کر مصطفیٰ جان رحمت اللہ عرب کے فصاحت بلغا سے کہا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایک سورت لے کر کے آؤ، کچھ تو لے کر کے آؤ قرآن پاک کی طرح۔ سب کے سب ساکت و جامد تھے، ایک زمانہ دیا تھا مصطفیٰ نے کہ قرآن پاک کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو تو اس کی طرح لے کر کے آؤ، سب ساکت و جامد ہو گئے، ایک زمانہ گزر گیا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، ایک ایک کر کے نہیں، سارے فصحاء بلغاء اکٹھے ہو جاؤ، سب مل کر کے قرآن پاک کے چھوٹی سورت کی طرح سورت لے آؤ، قرآن پاک کے چھوٹے مفہوم کی طرح مفہوم لے کر کے آؤ۔ مگر کسی میں اتنا دم نہیں تھا۔ تب مصطفیٰ جان رحمت ایک زمانے کے بعد کھڑے ہوئے تھے اور یہ چیلنج کیا تھا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہی روایت تو میرے اعلیٰ حضرت تک پہنچی تو فرماتے یا رسول اللہ، آپ کے سامنے ان کی اوقات کیا ہے؟ تیرے سامنے ہے قبیلے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانب ہمیں زبان نہیں بلکہ جس میں جان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفسر کلام، آپ اٹھا کر کے دیکھو، مفسرین فرماتے ہیں ولن، لفظ لن ایک لفظ ہے، لام اور نون،
लफ्ज लन ने पूरे अरब को चैलेंज कर दिया, आज तक एक हरफ का जवाब नहीं ला पाए। फ़इन लम तफ़अलू लन तफ़अलू, तुम नहीं ला सकते, हरगिज हरगिज नहीं कर सकते, ऐसा तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये किसी इंसान का नहीं, ये परवरदिगार का कलाम है। तेरे सामने है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कैफियत कुरान है, इसे समझो। इस अजीम नेमत को जब तक समझोगे नहीं, तब तक ये नहीं समझ पाओगे इस दुनिया में अल्लाह ने प्यारे महबूब पर सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा था, सबसे बड़ा तोहफा इस उम्मत को क्या दिया है, वो उस वक्त तक नहीं समझ पाओगे। सारे मौजज़ात हमारी निगाहों के सामने नहीं है, मगर इस मौजज़े का कमाल ये है कि प्यारे मुस्तफा का मौजज़ा मेरी निगाहों के सामने कुरान की सूरत में है, जिसे अल्लाह ने दिया है। और आज नहीं, क़यामत तक ये तोहफा उम्मत मुस्लिमा के लिए हमेशा निगाहों के सामने होता। मौला ताला इसे हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर कभी इंशाअल्लाह जिंदगी ने मौका दिया तो बयान करूंगा। उलमा अहले सुन्नत की मैं दुआएं चाहता हूँ, इससे सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप इतनी देर रात तक बैठे रहे, मैं मुबारकबादी आपको पेश करूंगा। तनवीरी साहब बड़े ही मेहनतों मशक्कतों के साथ इस जलसे को यहाँ तक पहुँचाया है, और फजीलतुल अदब व फजीलतुल शेख माहिर फुनून व उलूम माहिर किरतास व कलम हजरत अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह तबारक ताला मेरे बाद इनसे समाअत करेंगे, और रूहे जलसा रूहे मदरसा आप तमामी हजरात के सामने तशरीफ रखते हैं। अल्लामा हनीफुल क़ादरी साहब क़िबला अपने एतबार से गुफ्तगू को और जलसे को आगे बढ़ाएंगे। मादरत चाहता हूँ, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। मौला ताला की बारगाह करम में दुआ है कि परवरदिगार बोलने में किसी किस्म की कमी कजी रही हो, गलती हुई, मौला तो उसे माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि, पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बगैर किसी ताखीर के हमारे भाई रिजवान मनकापुरी साहब क़िबला, और उसके फौरन बाद नारा लगा लें, इसी वक्त जानशीन नसीम मिल्लत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी कलीम फैज़ी साहब क़िबला का इस्तकबाल कर ले, इसलिए कि चंद मिसरों के बाद इंशाअल्लाह हजरत की चंद बातें या हजरत की अपनी तबीयत, हजरत तासुरात पेश कर दें या कुछ इरशाद फरमा दें, वही जुमले हमारे और आपके लिए मिसले तबर्रुक है। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत जानशीनी नसीम मिल्लत हजरत अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा हनीफुल क़ादरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुईनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला। नारे रसालत। मिंबर पाक पर